بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ شب عاشوراء کا دن اور یوم عاشوراء جس کی فضیلتیں اتنی زیادہ ہیں کہ انسان بیان کرتے کرتے تھک جائے۔ 10 محرم الحرام جو کہ فضیلتوں اور برکتوں والا دن ہے، جس میں حضرت امام حسین میدان کربلا میں اپنے ساتھیوں سمیت جام شہادت نوش فرما کر دین کی خاطر اپنے سر کو بلند کر گئے، اور اپنا سر کٹا کر دین کی سربلندی کے خاطر انہوں نے باطل کے سامنے اپنا سر نہ جھکایا اور اپنے سر کو کٹا دیا، اور یہ ثابت کر دیا کہ نبی کے نواسے دین اسلام کی خاطر کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ یوم عاشوراء کا دن نہایت ہی فضیلتوں اور برکتوں والا دن ہے۔ اس دن کی برکات کے علاوہ اس دن کے جو فضائل ہیں وہ بھی ہیں۔ وہ فضائل کیا ہیں؟ اس دن کی اتنی برکتیں ہیں کہ اس دن اللہ پاک قیامت نازل فرمائے گا۔ اسی دن سیدنا ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ اسی دن اللہ پاک نے حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کی آزمائش دور کی۔ اسی دن حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی۔ اسی دن حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی دن حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی دن سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور اسی دن آپ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ اسی دن حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اسی دن حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت ملی۔ اللہ پاک اس دن کی فضیلت کو بڑھاتا ہے، اور جس نے اس دن سورہ اخلاص کو پڑھا تو اللہ پاک اس پر اتنی خاص نظر رحمت عطا فرمائے گا کہ اسے کبھی بھی عذاب نہ دے گا۔ فرمان مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا فرمان ہے، جس نے عاشوراء کے دن یعنی 10 محرم کے دن 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی، خدائے رحمان اس پر نظر رحمت فرمائے گا، اور جس پر خدائے رحمان نظر رحمت فرمائے گا تو اسے کبھی بھی عذاب نہ دے گا۔ تو 10 محرم الحرام کو روزہ رکھنا ہے، غسل کرنا ہے، سرما لگانا ہے، اگر ناخن بڑے ہیں تو وہ بھی تراش لیں، صدقہ و خیرات کریں، زیادہ نہیں تو کم از کم 10-20 روپے ضرور صدقہ و خیرات کریں، نفل نمازیں پڑھیں، اور سورہ اخلاص یتیم کو کھانا کھلائیں، اس کو گھر پہ بلا کر کھانا کھلائیں، گھر والوں کے لیے دسترخوان وسیع کریں۔ مریض کی عیادت کرنا بھی بے شمار سنت کا باعث ہے۔ نوافل کس طرح سے آپ نے پڑھنے ہیں؟ نوافل کی برکات بہت زیادہ ہیں۔ جو شخص نوافل میں زیادتی کرتا ہے، یعنی نوافل زیادہ سے زیادہ پڑھتا ہے، تو اللہ پاک اس پر اپنی خاص نظر رحمت عطا فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ پر گمان ہے کہ عاشوراء کا روزہ 1 سال قبل کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ عاشوراء کا روزہ جب بھی رکھیں تو ساتھ ہی 9ویں یا 11ویں محرم الحرام کا روزہ بھی رکھ لینا بہتر ہے، کیونکہ اگر اللہ نے چاہا تو اگلے سال ہم 9ویں تاریخ کو بھی روزہ رکھیں گے۔ یہ کہہ کر آپ 11ویں محرم کا روزہ رکھ لیں اور خود بھی رکھیں، اپنے بچوں کو بھی رکھوائیں، تو عاشوراء کے دن اللہ پاک ان پر خاص نظر رحمت فرماتا ہے جو کہ روزے کی حالت میں ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو نوافل کی کثرت کرتے ہیں، تو آپ نے روزہ خود بھی رکھنا ہے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرنی ہے۔ ہمارے امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جس چیز کی خاطر آپ نے اپنے سر کی قربانی دی، جس چیز کی خاطر آپ نے اپنے بچوں کی قربانی دی، آپ نے وہ چیز ضرور اپنانی ہے کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آخری وقت میں
سجدے میں گئے اور اب ان کا سجدہ تب پورا ہوگا جب قیامت آئے گی۔ آپ کی تو کیا ہی باتیں ہیں، آپ کی کیا ہی فضیلتیں اور برکتیں ہیں۔ تو اچھوں کی مشابہت کرنی چاہیے۔ جو اچھوں کی مشابہت کرتا ہے وہ بھی نیکوں میں ہوتا ہے۔ تو آپ نیکوں میں بننا چاہتے ہیں تو اچھوں کی مشابہت کریں کہ امام عالی مقام حضرت سیدنا امام حسین کے مکان عالی شان پر ایک فقیر مدینہ پاک کی گلیوں سے ہوتا ہوا پہنچا تو دروازے پر دستک دی اور اشعار کی صورت میں کہنے لگا، جس نے آپ سے امید رکھی اور جس نے آپ کے دروازے پر دستک دی وہ کبھی نا امید نہ ہوا۔ آپ صاحب جود و کرم بلکہ جود و سخاوت کے چشمے ہیں۔ آپ گھر میں نماز پڑھ رہے تھے، دروازے پر تشریف لائے تو دیکھا سامنے ایک دیہاتی کھڑا ہے جس کی شکل غربت اور بھوک کا اعلان کر رہی تھی۔ آپ نے اپنے غلام سے فرمایا، ہمارے خرچ میں سے اسے جتنا مال ہے سب عطا کر دو۔ چنانچہ آپ نے سارا کا سارا مال اسے عطا کر دیا اور فرمایا، اگر کم ہے تو اس پر معافی چاہتا ہوں۔ فقیر نے درہم لیے اور دعائیں دیں اور تعریفیں کرتا ہوا خوشی خوشی رخصت ہو گیا۔ تو آل اصحاب سے قائم رہے تا ابد نسبت اے نانائے حسین، صدقہ شہزادوں کا آقا کیجئے رحمت اے نانائے حسین، ہر ولی کا واسطہ کیجئے رحمت اے نانائے حسین۔ آج میں آپ کے لیے 10 محرم الحرام کا ایک خصوصی عمل، ایک خصوصی وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ تو سورہ کوثر کی فضیلت کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ سورہ کوثر کی اتنی فضیلت ہے کہ اگر اس کی ایک آیت کو دشمنوں کو ختم کرنے کے لیے پڑھی جائے تو بہت ہی فضیلتوں والی اور برکتوں والی یہ سورت ثابت ہوگی۔ تو آپ نے سورہ کوثر اور سورہ اخلاص کو کس طرح سے پڑھنا ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں برکت ہو جائے تو آپ نے اول آخر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر، یہ آپ نے ایک آیت پڑھنی ہے۔ ایک آیت کے بعد آپ نے 10 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے دوسری آیت فصلی لربک وانحر، پھر آپ نے درود پاک 10 بار، اور پھر ان شانئک ھو الابتر، یہ آپ نے پڑھ کے پھر سے 10 بار آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے جب سورہ کوثر کو اسی ترتیب سے آپ نے تقریباً 11 بار پڑھ لینا ہے تو پھر آپ نے سورہ اخلاص کو 50 بار پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص کو 50 بار پڑھیں گے اور پھر آخر میں گڑ گڑا کر دعا مانگیں، اور جو کچھ پکایا ہے آپ نے اصال ثواب کرنا ہے حضرت امام حسین اور میدان کربلا میں جتنے بھی شہید ہوئے سب کو، اور پھر اپنے لیے اپنی جائز حاجت، چاہے مکان کی خواہش ہے، چاہے آپ کو اولاد کی خواہش ہے، چاہے رزق کی خواہش ہے، کوئی بھی آپ حاجت آپ کو درپیش ہے، آپ اپنے لیے دعا کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کی تمام حاجتیں مرادیں پوری کرے گا۔ یہ تھا ہمارا آج کا وظیفہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی۔ میرے وہ بہن بھائی جو خصوصی دعا میں حصہ لے رہے ہیں، آپ سب کا نام خصوصی دعا میں شامل کیا جائے گا۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔